اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ ہمارا تعلق ایسی منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیز، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ ہم کیا جانے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس گناہوں کا ذخیرہ ہے، یا الہی معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کل کی کچھ عورتیں آزادی مغرب والی اور حقوق اسلام والے چاہتی ہیں۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں، نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اپنے غرور کو اتنا اونچا بھی نہ کر لو کہ جب نیچے دیکھو تو زمین ہی نہ رہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور ایمان دیکھتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔
صبح صبح ایک بار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کی مطالعہ کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کا خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ بھلائی کرتے رہیے، بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچڑی کی طرح۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرح مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کو حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کی راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلدی اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسروں لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے، بے وقوف نہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلی تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کی عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دے ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی بلکہ مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ خیر بانٹے، خیر سے رہیں۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ہمارا رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کیا ہے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہے۔ علم انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کے اس کے پاس ضرور لوٹتے ہیں تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے، اور تکلیف بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہو۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا۔ آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں، پہلا وہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا وہ جو آپ اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں، اور تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے، وہ آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔
تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ دوسروں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کا تم پہ خاص فضل ہے، لہذا کثرت سے صدقہ کرو۔ درگزر کیا کرے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔